السلام اے رمضان السلام، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی رحمت میں ہدا زریوالا کے ساتھ آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج 18 روزہ ختم ہو چکا ہے اور ہم بڑھ رہے ہیں ہمارے جو رمضان کے تیسرا عشرہ ہے، یعنی جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے پناہ کی جو عشرہ ہے اس کی طرف اب ہم بڑھ رہے ہیں۔ فی الحال ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ ہے جہاد اسپیشل۔ جہاد کیا ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے، کس کس قسم کے جہاد ہوتے ہیں اور جہاد کا اصل مقصد کیا ہے، اسی سب پہ آج ہم بات چیت کریں گے۔ فی الحال آج لوگ دیکھتے رہیے ہماری خاص پیشکش رمضان کی رحمت۔ رمضان السلام اے رمضان السلام، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم رمضان کی رحمت میں ہمارا جہاد اسپیشل دیکھیں گے۔ جہاد کئی قسموں کی ہوتی ہے، لیکن سب سے اول جو جہاد ہے وہ ہے جہاد بن نفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنا، اپنے آس پاس جو برائیاں ہیں ان کو نہ اپناتے ہوئے اچھائی، سچائی اور ایمان کے راستے پر چلنا، یہی اصل معنی میں جہاد کا مطلب ہے۔ اسی پر ہماری آج کی خاص رپورٹ دیکھیے، جہاد اسپیشل۔ اسلام امن کی دعوت دیتا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام آداب زندگی سکھاتا ہے، اسلام طریقہ بندگی سکھاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کہ اسی اسلام کی آستین میں کچھ سانپ بھی پل رہے ہیں جس سے اسلام کو خطرہ ہے۔ اسلام کو پہلا اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف قرآن اور حدیث میں امن اور سلامتی کے پیغام کو پھیلانے، ظلم اور ناحق خون کو بہانے کو روکنے کے لیے بالکل صاف صاف حکم دیے گئے ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ لوگ اسلام کے نام پر دنیا میں تباہی اور بربادی کا خونی کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ لوگ اسلام میں جہاد کے پاک اور صاف تصور کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں اور معصوم بچوں، عورتوں اور بے گناہوں کے ناحق خون کو جائز ٹھہرا رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا اثر مسلم نوجوانوں پر پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ دین کی صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس تباہی اور بربادی کے خونی کھیل کو اسلام کا حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے کچھ نوجوان تو اسے ثواب کا کام سمجھ کر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر پوری انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن رہے ہیں، اور کچھ نوجوان اس غلط سوچ کی وجہ سے اسلام کی سچائی سے ہی منکر ہو جاتے ہیں اور اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں، جو مسلم سماج کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب کی نقل کرنے اور تیز رفتار دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی وجہ سے بہت سے مسلمان سیدھے راستے سے بھٹک رہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اسلام کے راستے پر چل کر دنیا کی دوڑ میں پچھڑ جائیں گے، جو کہ بالکل غلط ہے۔
کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو کے لیے اصول اور قاعدے بتائے گئے ہیں، جن پر چل کر نہ صرف دنیا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے بلکہ آخرت کو بھی سنوارا جا سکتا ہے۔ تیسرا خطرہ یہ ہے کہ صحیح اسلامی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسلمان، خاص طور پر نوجوان، بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور شراب نوشی، جوا، چوری، دھوکے بازی، نافرمانی، گنڈا گردی اور زنا وغیرہ جیسے برے کام کرنے لگتے ہیں، جبکہ اسلام میں ان کاموں کے کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت سخت سزائیں مقرر کی ہیں۔ چوتھا خطرہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ایسی غلط رسمیں رائج ہو گئی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور اس قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب بن رہی ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر شادی بیاہ اور مرنے تک سینکڑوں ایسی رسمیں ہیں جن کی وجہ سے مسلمان صرف اس دنیا میں ہی پریشان نہیں بلکہ اس غیر ضروری رسموں اور ان پر کی گئی فضول خرچی کی وجہ سے آخرت میں سخت عذاب میں گریں گے۔ ہدا زریوالا کے ساتھ معرفت رضیدی، چینل 1 نیوز۔ رمضان رمضان ہے امان، رمضان 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 ہے امان۔ جی ہاں، جہاد کو ویسٹرن میڈیا نے ایک بڑے ہی غلط طریقے سے پروپیگیٹ کیا ہوا ہے۔ ویسٹرن میڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے جس میں تمام مسلمانوں کے ٹیررسٹ بتایا جاتا ہے، یہ بالکل بے بنیاد اور سراسر الزام ہے مسلم کمیونٹی پر، کیونکہ جہاد تو امن اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔ جہاد کا اصل معنی تو ہم مسلمان سمجھ ہی نہیں پائے ہیں، اور اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو غیر مسلم ہے اس کو تو اس کا غلط مطلب ہی نکالنا ہے، کیونکہ جہاد میں ہم ایک دوسرے کو محبت کرنا سکھاتے ہیں، امن کا پیغام سکھاتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں جس کو جہاد بن نفس کہا جاتا ہے، اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنا، اپنے آس پاس جو برائیاں ہیں ان سے دور رہنا، دوسروں کو اچھائی سکھانا، یہی اصل جہاد کے معنی ہیں۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار لے کے چلے گئے اور سب کو قتل کر کے اسلام پھیلا دیا، یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ غلط سمجھتے ہیں اس بات کو غلط طریقے سے ویسٹرن میڈیا تمام ممالک جو پروپوگیٹ کرتی ہے، that is wrong, that is not jihad, because jihad is that special condition in Islam where Muslims are supposed to teach peace and prosperity to each other. جہاد میں ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ جہاد نفس پہ قابو کرنے کا نام ہے، جہاد اپنے اندر کی تمام برائیوں کو ختم کرنے کا نام ہے، جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر اور تمام سفلی اعمال سے بچنے کا نام ہے جہاد۔ جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے آس پاس کے مسلمان یا غیر مسلمان بھائی بہنوں کا قتل کر دیں۔ اسلام جہاد سے نہیں پھیلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمران ہے اس میں جہاد کو لاسٹ آپشن دیا گیا تھا، اور وہ بھی جب انسان کا صحیح طریقے سے جینا امپاسبل ہو گیا تھا۔ جہاد اسلام پھیلا ہے محبت سے، اسلام پھیلا ہے آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دینے سے۔ جی ہاں، دعوت کا مطلب ایک دوسرے کو انوائٹ کرنا اسلام کے لیے، جو اچھی اس میں باتیں ہیں اس کو بتانے کے لیے۔ اسلام زبردستی کا مذہب تو ہے ہی نہیں، اسلام میں زبردستی کی کہیں گنجائش نہیں ہے۔ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اشرف الانبیاء، جو اشرف المخلوقات کا جو خطاب دیا ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ خود مختاری کا آپشن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم میرے راستے پر چلو گے، اگر ایمان کے راستے پر چلو گے تو میں تمہیں جنت سے بخشوں گا، جہنم کی آگ سے پناہ دوں گا، لیکن اگر تم بھٹکتے ہو، اگر تم شیطان کو اپنا ساتھی بناتے ہو تو تمہارے لیے جہنم کی آگ کا عذاب نازل ہوگا، تمہیں دنیا میں تمام رسوائیاں جھیلنا پڑے گی اور آخرت میں بھی کوئی بھلائی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جہاد اسلام میں ایک بہت ہی امن اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپس میں آپ ایک دوسرے سے لڑائی کریں، جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کا سر قلم کریں، تلوار بازی کریں۔ جہاد کا مطلب ہے اپنے آس پاس کی برائیوں کو ختم کرنا۔ آپ کے آس پاس ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ حرام قرار دی گئی تھی، جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا، آج کے ٹائم پہ وہ سب عام ہو گئی ہیں۔ ان کے خلاف جہاد کریں۔ ہمارے اسلام میں
ڈرنک کرنا الاؤڈ نہیں ہے, گیمبلنگ جوا کھیلنا الاؤڈ نہیں ہے, بلکہ صرف اسلام میں ہی کیوں, یہ تو سارے جو مذہب ہے ان کا جو مین جو کامن پیغام ہے وہ تو یہی ہے کہ اچھے کام کریں, برے کاموں سے بچیں. اصل معنی میں جہاد یہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یہ جو برے کام ہیں وہ اتنے عام ہو چکے ہیں, نوجوان اس کے لیے اتنے زیادہ اس چیز کو لے کے پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اپنا اصلی جو مقصد ہے وہ تو بھول گئے. ایجوکیشن پہ کوئی دھیان دے نہیں رہا ہے, ورلڈ پالیٹکس کو اتنے غلط طریقے سے پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے کہ خاص طور سے نوجوان بہت ہی غلط طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں. ان چیزوں کے خلاف جو ہم لڑائی کرتے ہیں اس کو جہاد کہتے ہیں, جس کو جہاد بن نفس کہا جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے معاشرے میں جو آپس میں مرد و مرد کے تعلقات ہیں, یعنی گے میرجز کو عام قرار دیا گیا ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں 1400 سال پہلے اس کو حرام قرار دیا گیا تھا, جو کہ بالکل صحیح تھا, کیونکہ اس طرح کی چیزیں کو اگر آپ عام قرار دے دیتے تو اس میں ہزاروں قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, جہالت پھیلتی ہے, بہت گناہ اور فتنہ دنیا میں پھیلتا ہے. تو اگر اسلام میں کسی چیز کی منع ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے, کوئی نہ کوئی ریزن ہے. اگر پگ کا گوشت ہے, سور کا گوشت کو حرام دیا گیا ہے تو اس کے بھی کوئی ریزن ہے. اس کو کھانے والا انسان اس طرح کی ہیلتھ کو نہیں انجوائے کر سکتا جو کہ اس جانور سے دور ہٹتے ہوئے لوگ انجوائے کرتے ہیں. وہ جانور اس لیے حرام قرار دیا ہے کیونکہ وہ بہت گندا جانور ہے, اس کو کھانے کے بعد آپ کے اندر بہت گندے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزوں کے خلاف لڑنا جہاد ہے. جہاد اس کا نام نہیں ہے کہ آپ بارڈر پہ چلے گئے یا آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں یا نان مسلمز کو بے شک آپ مار رہے ہیں, یہ تو کہیں ہے ہی نہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جہاد کیا ہے انہوں نے برائی کو ختم کرنے اور اچھائی کو غالب کرنے کے لیے کیا ہے. اور ان کی جہاد میں بیوی, عورتیں, بچوں کو ہارم نہیں کیا جاتا تھا, ان کو تکلیف نہیں دی جاتی تھی. اصل معنی میں یہ جہاد ہے. بلکہ اسلام میں کئی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا, اگر کوئی جہاد صحیح معنی میں جسے جہاد کہتے ہیں, اگر کوئی جہاد کرتا ہے, ایک مومن, ایک مجاہد, ایک مسلمان اگر جہاد کرتا ہے تو اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو نان مسلم پلیسز آف ورشپ ہیں, جیسے ایک مندر ہو گیا, گرودوارا ہو گیا, کوئی چرچ ہو گیا, اس کو آپ چھو نہیں سکتے, اس کو ختم نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے جہاد میں قرار دیا گیا ہے. یہاں پہ تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مسجدیں اڑا دیتے ہیں, یہ کہاں سے جہاد ہوا؟ جہاد کا مطلب ہی ہم سمجھ نہیں سکتے. جہاد کو ہم غلط طریقے سے, اس لفظ کو غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں. جہاد تو ایک بہت ہی پیارا, محبت اور امن دینے والا ایک الفاظ ہے. یوں ہی برنارڈ شاء جو ویسٹرن فلسفی کے ایک بہت ہی اہم شخص ہیں, انہوں نے یوں ہی نہیں کہا کہ if any religion had the chance of ruling over England, nay, Europe within the next 100 years, it could be Islam. جی ہاں, جارج برنارڈ شاء کے یہ الفاظ ہیں جو کہ ایک مسلمان نہیں تھے, ایک بہت ہی مشہور کرسچن فلسفر, رائٹر تھے, بہت مشہور اوریٹر تھے وہ. انہوں نے کہا ہے کہ I've always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence which can make itself appeal to every age. I have studied him, the wonderful man, and in my opinion, from being an antichrist, he must be called the savior of humanity. Savior of humanity, یہ الفاظ قابل غور ہے. اگر ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ صرف قرآن اور حدیثوں میں اسلام کا پیغام دیا گیا, جبکہ اسلام کا ذکر تو ہر کتاب جو آسمان سے نازل ہوئی ہے اس میں ہے. بے شک ان کتابوں کو بدل دیا گیا ہو, لیکن باوجود اس کے اسلام کا ہر جگہ ذکر ہے. خود بائبل میں جو اولڈ ٹیسٹیمن ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے احمد کے نام سے. بائبل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان سے اترنے کا ذکر کیا گیا ہے تو ہم ان کا آنا یا انہوں نے جو دنیا میں جس طرح سے پیار اور محبت کے پیغام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا, ہم اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ جارج برنارڈ شاء کا آگے قول یہ ہے کہ I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring it to the much needed peace and happiness. I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable to the Europe of tomorrow as it was beginning to be acceptable to the Europe of today. بالکل, یہ ان کی The Genuine Islam Volume 1 Number 8 1936 میں چھاپا گیا ہے.
بہت ہی اوتھینٹک، بہت ہی ریلیونٹ اور بہت ہی صحیح معنی کا قول ہے جارج برنارڈ شاء کا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کی جو زمانہ ہے، آج کا جو ٹائم ہے، اس میں آپ اکنامکس کو اٹھا کے دیکھ لیں، جو ہماری ورلڈ اکنامی ہے اس میں دیکھ لیں، کیپٹلزم کا اتنا دور چل رہا ہے کہ کیپٹلزم سے صرف امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب بندہ اور غریب ہوتا جا رہا ہے. یہ ہے کیپٹلزم کے آئیڈیلسٹ. ایک جو ون ورلڈ گورنمنٹ یا ایک جو یہودیوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ سارے کے سارے جو پیپر کرنسی ہوگی یا جو ہماری جیسے پیسہ ہے وہ صرف ایک کریڈٹ کارڈ میں سیمت ہو کے رہ گئی ہے. ہمارے پاس ہمارا جو صحیح معنوں میں ایسٹس ہیں جیسے گولڈ ہو گیا، پراپرٹی ہو گیا، ہم اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے، پیپر کرنسی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. ہمیں کیا پتہ یہ ساری کرنسی تو کہیں نہ کہیں ایک سنگل قوم ہے جو اس کو ہاتھ میں رکھے ہوئے. ہمیں کیا پتا کہ کل کو ایک بٹن دبانے کی دیری ہے اور آپ کی ورلڈ اکنامکس میں آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. کیپٹلزم کا جو اکنامکس کا ماڈل ہے وہ کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور فی الحال اور اسی بات پر جہاد اسپیشل پہ مزید اور بات چیت کرنے کے لیے میں حاضر ہوتی ہوں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. فی الحال وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. رمضان السلام اے رمضان السلام، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے ہوا گیا ہے اے مہ ذیشان السلام، ہوا گیا ہے اے مہ ذیشان السلام. رمضان السلام اے رمضان السلام. رمضان السلام اے رمضان السلام، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے ہوا گیا ہے اے مہ ذیشان السلام، ہوا گیا ہے اے مہ ذیشان السلام. رمضان السلام اے رمضان السلام. ناظرین خیر مقدم ہے آپ سب کا ہمارے رمضان کی خاص پیشکش رمضان کی رحمت میں ہدا زری والا کے ساتھ. ہم آج بات کر رہے ہیں رمضان کی رحمت میں جہاد پر. یہ ہمارا جہاد اسپیشل ایپیسوڈ ہے. تو اسلام جو مذہب ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، اور اسلام کی روشنی میں ایک بڑی ہی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب تک مسلمان نہیں ہے جب تک اس کے ہاتھوں سے ایک دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے. جی ہاں، تو اسلام میں تو صحیح معنی میں محبت اور امن کا پیغام پھیلانے والے کو ہی مسلمان قرار دیا جاتا ہے. ہم جس طرح سے جہاد کو لے کے چلتے ہیں، جہاد میں یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں، ایک دوسرے کو جان اور مال کی حفاظت نہ کریں. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان ایک امانت ہے. تو آج کے ٹائم پہ جسے ہم دیکھتے ہیں کہ ISIS یا بوکو حرم یا اس طرح کے جتنے ویسٹرن کریٹڈ پروپیگنڈا جو مسلمانوں کو خاص طور پہ ایک غلط نام دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے جو تنظیمیں بنی ہیں، اس سے بہت زیادہ اسلام کو ایک غلط طریقے سے پروفیسائز کیا جا رہا ہے، غلط طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے. جبکہ اسلام میں تو کہیں بھی
مار پٹائی لڑائی خون خرابے کی گنجائش ہی نہیں ہے, کیونکہ اسلام کمز فرام دا روٹ ورڈ سلام وچ مینس پیس. اسلام بنا ہے سلام سے, اور سلام کا مطلب ہوتا ہے پیس, امن. تو اسلام جو دشمن تنظیمیں ہیں اس جھوٹے پروپیگنڈا نے نہ صرف غیر مسلمانوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے یہ کامیاب ہو رہی ہیں, بلکہ ان مسلمانوں کو بھی گمراہ کر رہی ہیں جو اسلام کے بنیادی نظریے سے واقف بھی نہیں ہیں. اس طرح مسلم سماج کو بہت بڑا نقصان پہنچنے میں یہ ویسٹرن میڈیا کامیاب ہو رہے ہیں, اور اس کے ذمہ دار کافی حد تک ہم خود مسلمان بھی ہیں, کیونکہ نہ تو اسلامی تنظیموں کی ہمیں معلومات ہے اور نہ ہی ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے حساب سے کہ دنیاوی تعلیم لے لی, اچھی جاب, اچھا گھر, اچھی لائف ہو تو بس اتنا ہی کافی ہے, جبکہ یہ غلط ہے. ہم اصل معنوں میں اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے, کیونکہ یہ دنیا تو صرف 4 دن کی چاندنی ہے. اسی دنیا میں آپ کے سارے جتنے کمائے ہوئے پیسے ہوں, بنائی ہوئی پراپرٹیز ہوں, وہ رہ جانی ہے. آخرت تو ہمیں فیس کرنی ہے. انفیکٹ آخرت تو بعد میں آتی ہے, اس سے پہلے ہمیں قبر کا عذاب ہے اس سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے جو بھی دنیا میں اعمال کیے ہیں وہ ہمیں اس کا فیصلہ قبر میں ہی ہو جائے گا. اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو بہت ہی ایک پرسکون نیند ہم یوم الآخرت تک, ڈے آف ججمنٹ تک سوئیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اعمال گڑبڑ ہیں یا ہم نے نیک کام نہیں کیے ہیں تو ہمیں آخرت کے دن تک قبر کا عذاب نازل ہوتا جائے گا, جو کہ بہت ہی دردناک اور خوفناک عذاب ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مزار مبارک سے گزر رہے تھے تو ان کو اس طرح کی آوازیں آئیں جیسے کوئی بری طرح سے چیخ رہا ہے, بلک رہا ہے, رو رہا ہے, چلا رہا ہے. بعد میں پتہ کیا انہوں نے تو پتہ چلا کہ اس میں جو شخص دفن تھے وہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کرتے تھے, لیکن صرف انٹرسٹ لیتے تھے. انٹرسٹ مطلب ربا, یعنی سود کا کھاتے تھے, اس لیے ان کو یہ عذاب مل رہا ہے اور وہ تا قیامت ملتا جائے گا. تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ انٹرسٹ اپنے آپ میں کتنا بڑا ایک گناہ کا, ایک حرام کا کام ہے. ہم اس کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ کچھ اس طرح کا ایک کیپٹلسٹ اکنامک کو سائٹ پہ رکھ کے کوئی ایک اس طرح کا ماڈل کیوں نہیں ہم بناتے جس میں جہاد کا مطلب یہی ہو کہ ہم امن اور محبت کا پیغام پھیلائیں. جہاد کا مطلب یہ ہو کہ ہم ربا اور تمام جو گناہ کے کام ہیں وہ سارے کاموں کو دور رکھ کے ایک پرسکون اکنامی بنائیں. اس کو صحیح معنی میں جہاد کہتے ہیں, لیکن لوگوں نے, ویسٹرن میڈیا نے جہاد کو اتنا ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے, اس نام کا اتنا مس یوز کرتے ہیں اور مسلمانوں کی آڑ میں نہ جانے خود کتنے گناہ کر دیتے ہیں. آپ مسلم ممالک کو اٹھا کے دیکھیں, عراق, ایران, کویت, لبنان, سیریا, کون سا ملک انہوں نے چھوڑا ہے, ٹونیزیا, لیبیا, کہاں کہاں پہ انہوں نے دہشت گرد ٹیررزم آرگنائزیشنز کے تھرو کتنے جگہوں پہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. بلکہ صرف مسلمان ہی کیوں, غیر مسلمان جو نان مسلمز ہوتے ہیں وہ بھی اس کا بہت بری طرح سے اس شکار کا حملہ بنتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ آخر میں یہ سب کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے, ان کا مقصد کیا ہے, اور کیوں وہ لوگ اسلام کی آڑ میں کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں. IS کا آپ جہاں سنتے ہیں شیعہ سنیوں کے بیچ, یا کہیں دیکھو مسلمانوں کی مسجدیں اڑا دی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا. تو کون سا صحیح جو مسلمان ہوگا, یا مسلمان چھوڑیے آپ, کون سا ایک صحیح انسان, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو, ایک سینسیبل نارمل بندہ اس طرح کی حرکتیں کر ہی نہیں سکتا. تو اس کے پیچھے صاف ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمز کو بیڈ نیم دینے کے لیے, کہیں نہ کہیں مسلمان آرگنائزیشنز کو نیچے دکھانے کے لیے, ان کو غلط نام دینے کے لیے یہ ساری چیزیں کیے جا رہی ہیں. کیوں اس کے خلاف جو مسلم ممالک ہے, کیوں اس کے خلاف آن اے ورلڈ اسکیل ایک پروپیگنڈا نہیں چلتا, کیوں اس کے خلاف ہم مسلمان آواز کیوں نہیں اٹھاتے, ہم مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بن کے کیوں نہیں دکھاتے دنیا کو. ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. ہم مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کاٹنے کے چکر میں دوسرے مسلمان کا ایمان حفاظت نہیں کرتا, دوسرے مسلمان کی جان و مال کی حفاظت نہیں کرتا. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کے صحیح مطلب سمجھیں, جہاد کے صحیح مطلب سمجھیں, کیونکہ جہاد کا مطلب تو صرف امن, محبت اور پیار کا پیغام پہنچانا ہے. اور ناظرین, رمضان کی رحمت میں جو ہمارا آج کا جہاد اسپیشل تھا, فی الحال اس میں وقت ہے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نیا ٹاپک, ایک نیا پروگرام لے کے. فی الحال مجھے ہدا زری والوں کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. رمضان السلام اے رمضان السلام, انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے
آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔